दो रोज़ा सेमिनार मलकन यूनिवर्सिटी में मुनक़िद किया गया है। यहाँ पर मुल्क भर से प्रोफेसर, डॉक्टर, स्टूडेंट शरीक है। मौजूदा जो मुल्क की माशी सूरत हाल है, इस पर डिबेट हो रही है। आपको बताते हैं, दिखाते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है और किस सिलसिले में बात की जा रही है, तो साथ रहे। होता क्या है कि जब पॉलिसी रिवर्सल शुरू हो जाती है, कस्टम ड्यूटीज के साथ इतनी मेहनत के साथ एफडीआर के अंदर वो बैठे हुए हैं और मिनिस्टर उसके पीछे जो मैं आगे डिस्कशन को आगे बढ़ाऊं। इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर अतर मकसूद साहब मौजूद है, वो सेमिनार में शरीक है। इनसे जानते हैं सर, इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, माशी तौर पर बहुत गंभीर सूरत हाल को पाकिस्तान इस वक्त दो चार है, तो आप क्या कहते हैं इस हवाले से? क्या किया जाए यूनिवर्सिटी सतह पर, मुल्क की सतह पर, सियासतदान, मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर है वो क्या करें? सबसे पहली जो ज़रूरत है ना जी, वो ये है कि तमाम स्टेक होल्डर्स वो मिल के इसके ऊपर कोई ना कोई फ़ैसला करें। ये अभी जो हिस्से बखरों में बटे हुए हैं, ये इसका कोई सलूशन नहीं है। तमाम सियासी पार्टियों को एक जगह बैठना पड़ेगा और वो बैठ के तो एक चीज़ पे फ़ैसला कर लें कि हमने करना क्या है। और फ़ैसला बहुत आसान है। वो फ़ैसला ये है कि जी हमें इस मुल्क में ग्रोथ चाहिए, हमें स्टेबिलिटी चाहिए, चाहे वो कीमतों की स्टेबिलिटी हो, चाहे वो एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी हो, चाहे वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। तो हमें स्टेबिलिटी चाहिए और साथ साथ हमें ग्रोथ चाहिए। ग्रोथ इसलिए चाहिए ताकि हमारे जो बच्चे जो यूनिवर्सिटियों से निकलते हैं या वैसे निकलते हैं, उन बच्चों को रोज़गार मिल सके। रोज़गार बग़ैर ग्रोथ के नहीं मिलेगा। और ग्रोथ भी कैसी होनी चाहिए कि जहाँ पे एग्रीकल्चर भी ग्रो करे, जहाँ पे इंडस्ट्री भी ग्रो करे, और जहाँ पे हमारी जो डोमेस्टिक ट्रेड है, डोमेस्टिक कॉमर्स है, यानी जो हमारा सर्विसेज सेक्टर है, उसमें भी ग्रोथ हो, फाइनेंशियल सर्विसेज में भी ग्रोथ हो। तो ये एक ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ होएगी तो हमें रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। सर ये बताइए कि इस वक्त जो पाकिस्तान जिस अदम इस्तेहकाम का शिकार है, इसको कैसे ख़त्म किया जाए? मेन जो स्टेक होल्डर है, इसमें इसका रोल क्या होगा? जो अदम इस्तेहकाम जो है वो बेसिकली एक तो पॉलिटिकल है। ये पॉलिटिकल जो है, ये तो पॉलिटिशियंस ही कर सकते हैं, इनमें कोई आम मैं या आप नहीं कर सकते। ये इन सब को इकट्ठे बैठना पड़ेगा। कोशिशें तो हो रही हैं, लेकिन वो कोशिशें अभी तक कामयाब नहीं हुई। और ये इनको जितनी जल्दी इकट्ठे बैठ जाएंगे और जितनी जल्दी अपने आप को एक टेबल पे बैठ के फैसले करेंगे, उतना ही इस मुल्क के लिए अच्छा है। जहाँ तक इकनॉमिक स्टेबिलिटी की बात है, वहाँ पे भी अभी हम फायर फाइटिंग कर रहे हैं। फायर फाइटिंग का मतलब ये होता है कि जो छोटे छोटे फैसले कर रहे हैं जिनका कि कोई लॉन्ग टर्म इम्प्लिकेशन नहीं है। हमारे मुल्क में बहुत अच्छी ग्रोथ स्ट्रेटजीज़ बनी हुई हैं, लॉन्ग टर्म के विजन बने हुए हैं, उनके ऊपर अमल करने की ज़रूरत है। जिस तरह मैंने पहले कहा कि हमें ग्रोथ चाहिए, और ग्रोथ भी ये कोई एक दफ़ा वाली नहीं चाहिए, हमें कई साल तक बड़ी ग्रोथ चाहिए। जिस तरह चीन में 30 साल तक उन्होंने 10% की ग्रोथ ली, तब कहीं जाके उनका जो है वो एक लो इनकम कंट्री से वो एक एडवांस कंट्री बना है, तभी वो अमेरिका जैसे इकॉनमी को चैलेंज करने के काबिल हुए। तो 10% की ग्रोथ तो ज़रा ज़्यादा आप एम्बिशियस हो जाएंगे, लेकिन हमारे साथ के मुल्कों में और बड़े मुल्कों में 6, 7, 8% की ग्रोथ को वो एम किया जा सकता है और उसको अचीव भी किया जा सकता है। हम में भी अहलियत है। हमने 4-5 में 9% की ग्रोथ ली थी, और 9% की ग्रोथ जो होती है वो कोई मामूली ग्रोथ नहीं है, ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ थी। इसी तरीके से अगर आप देखिए तो हमारे पिछले 20 सालों में 2 दफ़ा हमारी पर कैपिटा इनकम डबल हुई है। पहले $420 थी, 840 हुई, 840 से फिर ये 1700-1700 पे गई। अनफॉर्चुनेटली पिछले साल में वो थोड़ी सी कम हो गई है। ये हमें इस तरह से इन चीज़ों को एम करना है कि हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़े, रोज़गार के मौके होंगे तब इकानमी चले। थैंक यू सो मच सर। जी बिल्कुल, इस 2 रोज़ा सेमिनार में मुल्क भर से प्रोफेसर, डॉक्टर शरीक है, और वो जो मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान की, जो गैर यकीनी सूरत हाल है, इस हवाले से वो अपना एक रोल और लोगों को आगाह कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को आगाह कर रहे हैं कि इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। और फिर उसमें से आप उसके पीछे जो गवर्नमेंट की बैकिंग होती है। अच्छा बेटा, आपका नाम और ये बताएं, आप इस सेमिनार में शरीक हैं, आपने अब तक क्या सीखा और क्या आप तवक्को करते हैं इससे?
السلام علیکم سر، میرا نام حرین ہے، میں سوشولوجی ڈپارٹمنٹ سے ہوں، اور یہ پروگرام ہمارے لیے بہت اچھا ہے کیونکہ آج کل پاکستان میں جو حالات ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے، اور یہ ہمیں بہت فائدہ دے رہا ہے، اور اس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ یہ بتائے کہ اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے، معاشی طور پر غیر یقینی صورتحال ہے، ہر طرف مطلب لوگ مہنگائی سے پریشان ہیں، ڈالر کی اونچی اڑان جاری ہے، کیسے کنٹرول کرے اس مہنگائی کو، اس معاشی صورتحال کو؟ دیکھیں، اس کا کوئی اسٹریٹ فارورڈ آنسر تو ہے نہیں، یہ ایک بہت کمپلیکس سچویشن ہے۔ یہ کانفرنس جو ہم کر رہے ہیں اس کا بیسک مقصد ہی یہی ہے، یہ کسی ایک انسان کا کام نہیں ہے کہ اس کے یہ حل ڈھونڈے، سب مل کے اس پہ بات کریں، شاید کوئی اس کا حل نکل آئے۔ اگر آپ میرے سے پوچھیں گے تو میرے خیال میں اگر کسی چیز پہ بہت زور دوں گی تو وہ یہ ہے کہ کمائی ہوتے ہوتی ہے، خرچے آپ فوراً سے کم کر سکتے ہیں۔ اچھا، ہمیں اس وقت اپنے خرچے کم کرنے کی ضرورت ہے۔ انگلش کی ایک کہاوت ہے کہ اے ڈالر سیوڈ از اے ڈالر ارنڈ، کہ آپ جو $1 بچاتے ہیں وہ بالکل ویسا ہی ہے کہ جیسا آپ $1 کی کمائی کرتے ہیں۔ تو سرکار اپنے خرچے کم کرے، بہت ان نیسیسری جو ہم چیزیں کر رہے ہیں ان پہ کٹ کریں، اس سے آپ کو ایٹ لیسٹ کچھ فسکل سپیس ملے گی۔ آگے جو اس والے سیشن میں، پچھلے سیشن میں بھی ہم نے بات کی کہ بہت سارا کام ہمیں ریفارم کا کرنے کا ہے، ہم تھوڑا ریگولیشن پہ کام کریں، بزنس کو چلنے دیں۔ بہت جب ہم سختی کرتے ہیں تو اس کا الٹیمیٹلی نقصان ملک کو ہے، کیونکہ اگر بزنس نہیں چل رہا تو آپ کی اکانومی میں ایکٹیویٹی نہیں نظر آتی۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے، یعنی معاشی طور پر پولیٹیکلی، مطلب سیاسی لیڈر اس کے ذمہ دار ہے؟ ہر کوئی اس کا ذمہ دار ہے، میں کسی ایک کو اس کا ذمہ دار نہیں کہوں گی۔ اور دیکھیں، یہ کوئی پہلی دفعہ ایسا ہو نہیں رہا ہے، ہم 75 سال سے وہ ملک ایک نازک موڑ پہ سن رہے ہیں، بس وہی ایک سائیکل ہے جو کہ بار بار چل رہی ہے، اور ہر کسی نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ مطلب کوئی ایک ایکٹر میں ایسا نہیں کہوں گی کہ جی اس کو میں کوئی ایک پرائم اس کا ذمہ دار ٹھہراؤں۔ سر، آج آپ اس سیمینار میں آپ شریک ہے، ڈیبیٹ میں حصہ لے رہے ہیں۔ اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے، معاشی طور پر غیر یقینی صورتحال ہے، اسٹیک ہولڈر کو کیا کرنا چاہیے کہ اس بحران سے ہم نکل جائیں؟ پہلی چیز تو ہم لوگ سب معاشی حالات بہتر چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ میرا نہیں خیال، کیونکہ آپ لوگ میڈیا کو 2 منٹ کے لیے خیال آتا ہے، 1000 گھنٹے پالیٹکس ڈسکس کر کے تینوں پارٹیوں کو بلا کے لڑائیے کروا کے پھر پالیٹکس کا خیال آتا ہے۔ تو میرا خیال ہے پہلی چیز تو ہمیں معاشی ترقی کا شوق ہی نہیں۔ نمبر 2، ہم نہیں چاہتے کہ ہم محنت کریں۔ محنت کوئی نہیں کرنا چاہتا، ہر کوئی کہتا ہے کہ مجھے ترقی دے دو، مجھے نوکری دے دو، تو وہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ محنت کرنے کی عادت ہمیں ہے کہ نہیں ہے؟ صبح 8 بجے جا کے کام کر سکتے نہیں کر سکتے؟ چینی سپروائزر کہتا ہے کام کرو، آپ اسے توہین رسالت کا نام لگا دیتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم محنت کتنی کرنا چاہتے ہیں، کتنی محنت کر سکتے ہیں، کتنی ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے۔ پھر ہم اپنے پولیٹیشین کو بتائیں کہ بھائی یہ اقتدار کی جنگ ختم کرو، بتاؤ ہم ترقی کیوں نہیں کرتے۔ پھر جب وہ گندے پروجیکٹ لگاتے ہیں کہ ادھر گاڑی کے لیے فلائی اوور بنا دو، یہ کر دو، وہ کر دو، پھر ان کو بتائیں کہ آپ یہ غلط پروجیکٹ کیوں کر رہے ہیں، ایسے پیسے ضائع کیوں کر رہے ہیں۔ ہمارا جو ڈیٹ اتنا بڑھ گیا ہے، ہمارا جو قرضہ بڑھ گیا ہے، کیونکہ انہوں نے غلط پروجیکٹ لگائے ہیں، بیوقوف والے پروجیکٹ لگائے، کیوں لگائے؟ تو یہ اگر ہمیں سٹیزنز کو شوق نہیں ہے تو پھر ترقی تو آپ کو چاہیے نہیں، تو پھر کیوں ملے؟ اچھا، یہ بتائے کہ یہاں پر جو یہ سیمینار منعقد کیا گیا، اس سے آپ کیا ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کے لیے کتنا اہم ہے؟ بیسیکلی یہ سیمینار PIDE کی طرف سے رکھا گیا ہے۔ یہاں 2 ڈے کانفرنس ہے، انٹرنیشنل کانفرنس۔ اس میں لوکلی جو ہمارے اکنامک کنڈیشن یا سچویشن ہے، اسپیشلی خیبر پختونخوا کے، اس کے حوالے سے باتیں ہوگی، اس کے حوالے سے ڈیبیٹس ہوگی۔ تو یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم اکنامک سیکشن ہوتا ہے گراس روٹ لیول سے، اس کے بارے میں کچھ جاننے اور کچھ لرن کرے، کچھ گین کرے۔ سر، پہلے میرا نام عنایت اللہ ہے اور میں ماس کمیونیکیشن کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ اس سیمینار سے ہمیں یہ فائدہ ملا ہے کہ اکنامک بیس پہ یہ ہو رہا ہے، اور بیسیکلی ابھی جو KPK کا حالات ہے نا، سارے پاکستان کا اکنامک حالات بہت خراب ہے، لیکن KPK کا اسپیشلی بہت زیادہ مسئلہ ہے، سیلریز نہیں مل رہا ہے۔ تو یہ ہمارے جو ینگ جنریشن ہے، اس کے لیے اس میں بہت سی پوائنٹس آف ویو یا مستفید ہو سکتا ہے، تاکہ ہماری ترقی کر سکے ہمارے KPK کو۔ سر، یہ بتائے کہ اس سیمینار کا مقصد کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے اسٹوڈنٹس کو اور علاقے کو کچھ پیدا ہوگا؟
جی اس کا بیسک مقصد تو ڈبیٹ کو جنریٹ کرنا ہے، لوگوں کو اویئر کرنا ہے، لوگوں کی اسپریشنز کو سننا ہے، ان کو آئیڈیاز دینا ہے. اور سب سے زیادہ بڑا مقصد جو پاکستان سوسائٹی آف ڈیولپمنٹ اکانومسٹ کا ہے وہ یہ ہے کہ نیٹ ورکس بلڈ ہوں. ہم یہ صرف 2 دن کے لیے نہیں آئے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم 2 صدیوں تک آپس میں کوآرڈینیٹ کرتے رہیں اور اس سے آگے بھی، تاکہ آئیڈیاز جنریٹ ہوں. ہم اسلام آباد میں بیٹھ کے ان کو کیا گائیڈ کر سکتے ہیں، یہاں پہ بیٹھ کے ہمیں لوکل ایشوز کے بارے میں کیا بتا سکتے ہیں. سو دیٹس این انٹریکشن بٹوین اسٹوڈنٹس، فیکلٹی اینڈ پالیسی میکرس. یار میں آپ شریک ہے، کیا آپ کہتے ہیں اس حوالے سے کہ آپ نے یہاں سے کیا لے کے جا رہے ہیں؟ میرا نام سلیمان احمد ہے، میں پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتا ہوں. سیمینار جو تھا وہ بہت ہی زبردست تھیم پہ تھا کہ انلیشنگ دا پوٹینشیل آف خیبر پختونخوا، کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ خیبر پختونخوا میں بہت سارے وسائل ہیں، لیکن انفارچونیٹلی وہ ان ٹیپ ہے. اس کو ڈسکور بھی کرنا چاہیے اور ٹیپ بھی کرنا چاہیے. اور خاص کر ملاکنڈ یونیورسٹی کے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ اس طرح کے سیمینار منعقد کروائے، کیونکہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بہت ہی زیادہ کیوریس ہے ڈیبیٹ اور ڈسکشن کے حوالے سے. تو پینلسٹ سے انہوں نے سوالات بھی پوچھے، لیکن ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے سارے کویشچن ایڈریس نہیں ہوئے. تو یہ بہت ایک زبردست انیشیٹو انہوں نے لیا ہے.